وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورہ گلگت پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونے سمیت کئی مقامات پر بازار اور سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ جشن آزادی گلگت کے سلسلے میں ایف سی این اے کے زیر اہتمام آرمی ہیلی پیڈ جٹیال میں منعقدہ تقریب سے وزیر اعظم نے خطاب کیا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو آزادی کی مبارکبادی بھی دی۔ وزیر اعظم نے جنگ آزادی گلگت بلتستان کے مجاہدین اور ہیروز کی تعریف کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی ظلم و بربریت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مظلوم کشمیریوں کی آواز بنتا رہے گا۔ گلگت میں وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں عوامی فلاح و بہبود اور گلگت بلتستان کی ترقی سے متعلق خصوصی اجلاس بھی ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور کابینہ سمیت گورنر گلگت بلتستان، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، چیف سیکریٹری اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے تھے محمد کامران علی۔ آن ہے آپ، شان ہے آپ، کپتان ہے آپ، وزیر اعظم خان ہے آپ، عمران خان ہے آپ۔ مسکراتا ہوں دنیا سے کہتا ہوں مل جائیں گے مجھ کو خواب بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے گلگت کے عظیم پاکستانیوں، سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ آج جب آپ کا یوم آزادی کا دن ہے، میں آج آپ کے ساتھ مل کے اس دن کو بنانے آیا ہوں۔ یہاں کے دلیر اور باشعور لوگوں نے ڈوگرا راج کے خلاف جنگ لڑی، آزادی کی جنگ لڑی اور اپنے آپ کو آزاد کیا۔ میں آپ کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے یہاں پہلی دفعہ گلگت آج سے 52 سال پہلے آیا تھا اپنے اسکول کے ساتھ، اور یہ سارا علاقہ میں جانتا ہوں گلگت بلتستان کا۔ کوئی پاکستان کا سیاستدان نہیں جو گلگت بلتستان کو میری طرح چپا چپا گلگت بلتستان کا جانتا ہے جس طرح میں جانتا ہوں۔ میں آپ کے مسئلے مسائل سارے جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں سردیوں میں کس طرح کی مشکل مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کیونکہ یہ اتنی دیر پاکستان سے کٹ آف رہا تو کئی علاقے کتنے پیچھے رہ گئے۔ آج صرف میں آپ کو یہ یقین دلواتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اب وہ توجہ دی جائے گی جو کسی پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی پہلے نہیں دی۔ یہاں جس طرح کی ٹورزم آنی چاہیے تھی وہ ابھی تک ویسی ٹورزم نہیں آئی۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ سے دگنا اس کا سائز ہے، یہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ کا، اور سوئٹزرلینڈ میں جو ٹورزم آتی ہے
وہ سارے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ صرف سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے پیسہ کماتا ہے، اس لیے کہ وہاں انفراسٹرکچر ہے، وہاں ٹورسٹ کے لیے آنے کے لیے سہولتیں ہیں، ان کے لیے ایسی جگہ جدھر ٹورسٹ پیسہ خرچ کرتا ہے، سکینگ ریزورٹس ہیں۔ میں جو آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے ساری دنیا کے بہترین ملک دیکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سکینگ جو سردیوں میں یہاں ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی ملک میں اس طرح کی سکینگ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہمارے پاس سہولتیں نہیں کہ باہر سے لوگ سکینگ کریں آ کے پاکستان میں، اور اس کے لیے میں پوری پلاننگ کر رہا ہوں۔ باہر سے ہم ان ممالک سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں جو آ کے یہاں وہ سہولتیں بنا سکیں، انفراسٹرکچر بنا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہم نے سروس انڈسٹری، یعنی جب ٹورسٹ آئیں تو اس کو سروس کرنے کے لیے نوجوانوں کے لیے خاص قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ تعلیم انشاءاللہ اس کے لیے کالجز جو کہ تیار کریں لوگوں کو سروس انڈسٹری کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی، اس کے لیے بھی میری بات چیت ہو رہی ہے بڑے بڑے ہوٹلوں سے، ان کمپنی سے جو پاکستان میں ہوٹل بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایک آپ کے لیے ایسا راستہ کھلے گا کہ یہاں سے نوجوانوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا۔ اور آج میں گلگت بلتستان کی کابینہ سے ملا ہوں، اور ان سے ہم نے جو پروجیکٹس، ہائیڈرو الیکٹریسٹی، پانی سے بجلی بنانے والے پروجیکٹس، ان سے بات کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے کئی فنڈنگ ہم دے چکے ہیں، اور کئی فنڈنگ انشاءاللہ ہم ڈونر سے تیار کریں گے تاکہ یہاں بجلی، آپ کو کوئی بجلی کا سردیوں میں مسئلہ نہ ہو۔ ایک انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹر ہے جو یہاں آ کے فوڈ پروسیسنگ پلانٹ لگانے لگا ہے، یعنی جو پھل آپ کا ہوتا ہے، آپ کا پھل ضائع ہو جاتا ہے، وہ پھل یہاں پروسیس کر کے پھر دنیا کو ایکسپورٹ کرے گا تاکہ اس میں بھی آپ کو اور جتنا میٹھا پھل، قربانیاں جو گلگت اور ہنزا کی اور یہ دیر کی اور نگر کی ہیں، دنیا میں کئی اس طرح کی قربانیاں نہیں، اور انشاءاللہ جب یہاں پروسیسنگ پلانٹ ہوگا تو یہ ایکسپورٹ کی جائیں گی یہاں سے۔ اب میرے گلگت کے نوجوانوں، ایک تو ہم آپ کی یوم آزادی کا جشن بنا رہے ہیں، اور ایک آزادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد۔ وہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں وہاں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جا کے مائکرو فون لے کے جا کے پوچھے تو صحیح لوگوں سے کہ وہ کس سے آزادی لینے آئے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا وہاں۔ جانتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور ہی کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہو گئی۔ آپ جب نون لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں، اور اگر جے یو آئی والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا۔ میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
जितने खुश पाकिस्तान के दुश्मन हो रहे हैं फजल रहमान की मार्च से, सिर्फ आप हिंदुस्तान का मीडिया देख लें। जो हिंदुस्तान का मीडिया खुश है आज फजल रहमान को दिखा दिखा के, ऐसे लगेगा कि फजल रहमान इंडियन नेशनल है, जिस तरह के वो हिंदुस्तान के लिए कोई मुल्क आजाद करने आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, बात यह है कि ये जो इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है वोट लेने के लिए और पैसे बनाने के लिए, ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाता है। जिन लोगों को, नौजवानों को यही नहीं पता इस्लाम क्या है, वो फजल रहमान को देख के समझेंगे कि ये इस्लाम का ठेकेदार है, और इसको देख के इस्लाम की तरफ तो कोई नहीं आएगा, इस्लाम को छोड़ सकता है इसको देख के। फजल रहमान का इस्लाम कीमत लगती है, डीजल का परमिट दो तो इस्लाम बिक जाता है उसका। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाओ तो इस्लाम उसका वहां चला जाता है। देखें, मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान कौम अब समझ बैठी है ये चीजें। ये जो लोग इस्लाम के नाम पे पैसा बनाते हैं, ये लोग समझ, ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को इनकी स्टेटमेंट्स पता है। जब 5 साल पहले तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था तो लोगों को पता है कि ये फजल रहमान क्या बातें करता था, नून लीग क्या कहती थी, पीपल्स पार्टी क्या कहती थी। ये सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें नहीं छुपती। लोगों को पता है कि असल मकसद क्या है। असल मकसद ये सब, ये गुलदस्ता जो इकट्ठा हुआ है, उधर वो अचक से ही भी आ गया है बलूचिस्तान से। उसको पूछे तुम यहां क्या करने आए हो, तुम तो सारा वक्त JUI की मुखालफत करते थे, वो भी आ गया। उधर से बिलावल भुट्टो, जो अपने आप को लिबरल कहता है, अपने आप को लिबरल कहता है। लिबरल सिर्फ एक तरह है कि लिबरली करप्ट है, बाकी लिबरल उसमें आसपास से नहीं गुजरी, क्योंकि वो भी आ गया यहां। तो मैं आज अपने पाकिस्तानी कौम को यह कहना चाहता हूं कि इस्लाम तो वो है जिधर आपके अमल मुसलमानों के हैं। अमली तौर पे कुरान में 50 जगह लिखा है कि जो लोग ईमान ले आए और जिनके अमाल अच्छे हैं, अमाल बात करते हैं इस्लाम की और कीमत लगा देते हैं अपने ज़मीर की, ये वो दिन चले गए जब आप इस्लाम को इस्तेमाल करते थे इक़्तिदार लेने के लिए। ये एक नया पाकिस्तान बन चुका है, इसलिए सब बेरोजगार इकट्ठे हो गए हैं। जितनी मर्जी देर आपने बैठना है बेशक बैठे। हम इंशाल्लाह जब आपका खाना खुना खत्म हो जाएगा, थोड़ा खाना भी भिजवा देंगे आपके लिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको NRO नहीं मिलेगा। ये लोगों को असल बात बताएं कि आप क्यों जमा हुए हैं साहब। असल बात यह है कि इनके सारे करप्शन के केसेस हमारे सामने आ चुके हैं। जिस सतह की करप्शन हुई इस मुल्क में, इन सबको डर लगा हुआ है कि बारी सबकी आ जानी है, बारी सबकी आ जानी है। जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 10 सालों में 4 गुना ज्यादा कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ाया है। 60 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब था। पिछले 10 सालों में सारा गुलदस्ता इकट्ठा मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा था
6,000 अरब से 30,000 अरब पे मुल्क का कर्जा पहुंचा। कैसे पहुंचा ये? कोई बताए। आपके घर के ऊपर एक घर पे 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ जाएगा तो आप पूछेंगे तो सही, हुआ क्या? किधर गया पैसा? क्या जुए में लुटा दिया पैसा? क्या आपने किया कि कैसे 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ गया? और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हमारी हुकूमत को पता चलता जा रहा है कि ये पैसा गया किधर। ज्यादातर इनकी जेबों में गया है। पैसा चुराया, हुंडी हवाले से पैसा पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मुल्क को मकरूज कर दिया। ये सब अरबोपति बन गए। इनके बच्चे अरबोपति हैं। कभी सुना है एक मुल्क में 3 दफा वजीर आजम, उसके 2 बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में रहते हैं लंदन में। उनसे हिसाब पूछो तो कहते हैं हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, उसके वालिद साइकिल की दुकान, उनके साइकिल की दुकान थी वालिद की, वो भी आज अरबोपति है। उसके बेटे भी अरबोपति हैं। तीनों मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। शहबाज शरीफ का बेटा, दमाद, वो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। अगर आपने चोरी नहीं की तो बाहर क्यों भाग गए हैं? हिसाब तो। मैंने 10 महीने सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरा बाहर मैंने फ्लैट लिया था, उसका 10 महीने सुप्रीम कोर्ट में हिसाब दिया। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए। जो फ्लैट, उसकी सबूत दिए, मॉर्गेज दिए, किधर से पैसा आया, कब आया, बेचा, और पाकिस्तान में पैसा लेके आ रहा हूं, उसकी मनी ट्रेल दी। इन्होंने आज तक एक कागज नहीं दिखाया जो ऑथेंटिक हो, जो फ्रॉडलेंट ना हो, जिसमें जालसाजी ना हो। तो अगर इनसे हिसाब पूछो तो ये सारे इकट्ठे होके जमहूरियत खतरे में है, महंगाई है। महंगाई तो आपके दौर में ज्यादा थी। सबसे ज्यादा महंगाई तो पीपल्स पार्टी के दौर में थी। 20%, 21% थी। नून लीग के दौर में पहले साल में हमारे से ज्यादा महंगाई थी। तो महंगाई तो आपके दौर में थी। लेकिन असल बात ये, और ये मैं आज गिलगित के बाशऊर नौजवानों ये समझे कि करप्शन क्या चीज है। 22 साल मैंने इसके खिलाफ जद्दोजहद की है। 22 साल। ये जब मुझे कहते हैं, ये जो सारे इकट्ठे होकर समझते हैं कि मैं इनको प्रेशर करेंगे, मुझे ब्लैकमेल करेंगे और मैं प्रेशर में आके एनआरओ दे दूंगा, ये सब समझें कि 22 साल मैंने 22 साल सिर्फ एक चीज की वजह से सियासत की है। इन चोरों की, जो इन्होंने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया, जो मुल्क को लूटा है, उस करप्शन के पीछे मैंने जद्दोजहद की। और मैंने अल्लाह से वादा किया था कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, जिन लोगों ने मेरे मुल्क में गुर्बत पैदा की, बेरोजगारी पैदा की, मुल्क को मकरूज किया, इंशाअल्लाह एक दिन मैं इनको जेलों में डलवाऊंगा। चार चीजें नौजवानों सब समझो कि करप्शन आपको कैसे मुतासिर करती है। 4 तरह करती है। सबसे पहले कि जो पैसा हमने अपने बच्चों की तालीम पे लगाना होता है, अस्पतालों पे लगाना होता है, आपके लिए सड़कें बेहतर देने के लिए होता है, आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए होता है, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए होता है, वो पैसा चोरी होकर इनकी जेबों में चला जाता है, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। असल में कौम तब उठती है जब उसके इंसानों के ऊपर पैसा खर्च करे। बेहतरीन स्कूलों, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
انفارمیشن ٹیکنالوجی تیزی سے آگے جا رہی ہے، اس کی ہم بچوں کو تعلیم دیں، لیکن جب پیسہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اچھی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سارے مل کے ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور پھر باہر بھیج دیتے ہیں۔ باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان میں پیسہ رکھیں گے تو نظر آ جائے گا، اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، دگنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں۔ جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گر جاتا ہے، روپے کی قیمت نیچے چلی جاتی ہے۔ جب روپیہ گرتا ہے تو جو ساری چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں سب مہنگی ہو جاتی ہیں، پٹرول، ڈیزل، بجلی، ٹرانسپورٹ سب مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جو پیسہ پاکستان میں اگر خرچ ہو تو لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو کرپشن ملک کو نقصان پہنچاتی ہے اس کی وجہ سے ایک ملک غریب رہ جاتا ہے، ادارے تباہ کر دیتی ہے کرپشن۔ کیونکہ اگر میں نے چوری کرنی ہے تو میں پہلے ادارے تباہ کروں گا پھر چوری کروں گا، کیونکہ نہیں تو میں پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے کرپشن ایک جتنے بھی بڑے وسائل ہوں ایک ملک میں، کرپشن کی وجہ سے ملک غریب ہو جاتا ہے۔ نائجیریا جیسا ملک جس تیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی غربت ہے۔ افریقہ میں کانگو ملک ہے، سارے وسائل ہیں لیکن وہاں بھی غربت ہے۔ سوئٹزرلینڈ جدھر وسائل ہی کوئی نہیں، اور یہ گلگت بلتستان اس سے بہت خوبصورت ہے لیکن وہ امیر ترین ملک ہے، کیونکہ کرپشن نہیں ہے، کیونکہ کرپشن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں میرے پاکستانیوں، یہ جو گلدستہ جمع ہوا ہے، یہ جو سارے بے روزگار جمع ہو گئے ہیں، جو سیاسی یتیم جمع ہو گئے ہیں، جو سیاست کا 12th مین ان کو اکسا رہا ہے کہ میں کوئی استعفیٰ لے کے جاؤں گا، یہ سمجھ جائیں کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان دنیا ادھر ادھر ہو جائے، عمران خان نے تمہیں نہیں چھوڑنا، تمہیں جیلوں میں پہنچانا ہے اس نے۔ اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں، یہ چھوٹی سی چیز ہے، کہتے جی گورنمنٹ چلی جائے گی، میں پھر سے کہتا ہوں بار بار، کیونکہ میں نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے تو سیاست کی ضرورت ہی نہیں تھی، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے سیاست میں آنے سے پہلے، ان کو تو جانتا کوئی نہیں تھا، لیکن میں آیا اس لیے تھا کہ میں نے کہا کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بننے جا رہا تھا، بن سکتا تھا۔ ان چوروں کی وجہ سے آج ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا ہمارے ملک پہ، تو نوجوانوں یہ سمجھو کہ پچھلے سال جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا۔ پھر سے سنیں، جتنا ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ گیا۔ تو کس طرح ہم اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کس طرح ہم اپنے لوگوں کو تعلیم اور بہترین تعلیم اور ساری چیزیں دیتے؟ کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ مثال نہیں بنیں گے کہ اب ملک کا پیسہ چوری کریں گے، آپ بڑے بڑے محلوں میں نہیں رہیں گے، آپ کو جیلوں میں جانا پڑے گا، اور پھر لوگ ڈریں گے سیاست میں آ کے، اقتدار میں آ کے پیسہ چوری کرنے کا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جس طرح جو جذبہ اور جنون آپ نے دکھایا۔ یہ یاد رکھنا گلگت بلتستان کے لوگوں، یہ یاد رکھنا، میں اس لیے آپ کو یہ چیزیں نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کا یہ جو سارا علاقہ ہے،
اس کو میں اٹھاؤں گا. میں پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان اٹھے گا, ٹورزم آئے گی, سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, انشاءاللہ سارے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور آخر میں پھر سے میں آپ کو یوم آزادی کے دن, مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ گزارا, میں آپ کو پھر سے یوم آزادی کے دن کی مبارک دیتا ہوں. پاکستان زندہ باد.